ایک شکایت اکثر ہوتی ہے بچوں سے کہ بچے پڑھ کے نہیں دے رہے۔ تو بس میرا ایک سوال ہے کہ یار، بلکہ جواب ہے میرا، کہ بچوں پر اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ وہ سلو ہو جائیں، وہ لیٹ لطیف ہو جائیں یا وہ سست ہو جائیں۔ تو پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ماں باپ کہ ہمارا بچہ فرسٹ آئے، اس دوڑ میں سب سے آگے نکل آئے۔ تو یہ خود غرضی سکھانے کی ابتدا ہوتی ہے کہ آپ کو دوسروں سے اچھے نمبر لے کے آنے ہیں، دوسروں سے اچھی پروگریس دینی ہے، فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے، تو آگے سے آگے جانا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں وہ انسانی جذبات محسوسات سے بچہ دور ہوتا رہتا ہے اور ایک اندیکھی دوڑ میں وہ شامل ہوتا رہتا ہے، ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر بچے کے اوپر ایک ایسا تناؤ ہوتا ہے، اسے کامیاب ہونے کا اتنا بوجھ ہوتا ہے اس کے کاندھے پر، وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے بھی ہزار ہزار بار سوچتا ہے۔ اگر اس کے کاندھوں پر یہ بوجھ نہ ہو، یہ تناؤ نہ ہو کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، تو کھل کر کھیل سکتا ہے۔ کچھ تو ناکام تجربے کرنے کی اسے آپ اجازت دو۔ ہر چیز میں ٹوکتے ہو، شیشے کا گلاس کوئی بچہ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، رک جاؤ ٹوٹ جائے گا تم سے۔ دودھ کا تھیلا پکڑ رہا ہے بچہ، تھیلی پکڑ رہا ہے، رک دو گرا نہیں دینا۔ آپ اس بچے کے لاشعور میں ڈال رہے ہو کہ تم سے گلاس ٹوٹ سکتا ہے، تم سے دودھ کی تھیلی گر سکتی ہے، تمہارے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں ہیں، تم اتنے کمزور ہو، تم پھوہڑ ہو۔ اب آپ اس کو وراثت میں وہ لفظ دے رہے ہوتے ہیں جس پر وہ یقین کرتا رہتا ہے، اور زندگی بھر اس یقین سے اسے نکلنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اس سے ملتی جلتی کہانی آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، ارد گرد کی بھی ہے، اور ایک اسکولنگ سسٹم کی بھی ہے۔ ہر اسکول اسے بچے کو اتنا لوڈ دیتا ہے، ٹیچر اسے اتنا لوڈ دیتے ہیں کہ وہ اسکول جاتا ہے بچہ، اسکول سے واپس آتا ہے، پھر وہ ٹیوشن پڑھتا ہے، ٹیوشن کے بعد ماں لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہی سمت میں اس کی کوشش ہوتی ہے بچے کی جو پرسنل اسکل ہے وہ آپ سمجھوتا کر دیتے ہو۔ وہ کمپیوٹر جو سیکھنا چاہتا ہے وہاں سے اسے ہٹا دیتے ہو، وہ پینٹنگ کرنا چاہتا ہے وہاں سے اسے ہٹا دیتے ہیں، اسے وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے اسے آپ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، وہ کچھ بنانا چاہتا ہے آپ وہاں سے اسے ہٹا دیتے ہیں، کوئی بھی تخلیقی کام کرنا چاہتا ہے آپ اسے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اسے پڑھانا ہے، اچھے نمبر دینے ہیں۔ اور کیوں دینے ہیں؟ تاکہ وہ بڑی نوکری کرے، بڑی گاڑی لے، بڑی گھر لے، اور اس کی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ تو آپ ہر چیز اس کے اوپر لادتے رہتے ہو، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخر کار آپ اس بچے کو مایوس کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بچہ وہ آپ کا بچہ تو ہے، آپ کی اولاد تو ہے، لیکن اس کا زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے اوپر، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ سہ سکے۔ اس چکر میں آپ کیا کرتے ہو، اسے ہر چیز سے اس کی جذباتی جو اس کی تربیت ہوتی ہے اس سے آپ دور لے آتے ہو۔ وہ بچہ آپ سے جھوٹ بولنے لگے گا، وہ بچہ آپ کو اپنے راز نہیں بتائے گا، وہ آپ سے چیزیں چھپائے گا، وہ اپنا رزلٹ آپ کو صحیح شو نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ صرف پرائڈ مومنٹ میرے ساتھ سیلیبریٹ کرو، مجھے صرف اپنی ایسی چیزیں بتاؤ کہ تم نے کوئی نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ بھائی، ہر شخص کیمسٹری کا ماسٹر نہیں ہو سکتا، ہر شخص ریاضی دان نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کے اندر جو خوبیاں ہیں، ہمارے اسکول ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اس بچے کی خوبیاں وہ تلاش کر سکے، کیونکہ ہمارا سارا اسکولنگ سسٹم ٹیچر سپورٹنگ اسکولنگ سسٹم ہے کہ کوئی بھی شخص، میں آپ، کوئی دنیا کا کوئی شخص، کوئی کباڑیا، کوئی بزنس مین، کوئی بھی بیوروکریٹ، کوئی بھی شخص اسکول کھول سکتا ہے اور وہ بچوں کی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پوری آسانی ہے۔ کوئی ایک ایسا اسکولنگ سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں پر جو بچوں کو سامنے رکھ کر، مطلب اسٹوڈنٹ اورینٹڈ وہ ہو کہ جس میں بچوں کی سہولت ہو۔ ابھی تو یہ ہے کہ آپ کم پڑھے لکھے ہو، آپ نے اس کی تیاری کی، بچوں کو وہی پلا دیا۔ نہ نہ نہ، ابھی یہ اے آئی کا زمانہ ہے۔ اب بچہ آپ سے یہ سب کچھ تو وہ اپنا اے آئی سے معلوم کر لے گا، تو آپ سب کیوں ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں؟ تو بچے کو صرف ایک کام کریں، کم از کم اس کو ایموشن تھراپی اس کی آپ کریں، اس کو اعتماد دیں، اسے بولیں تو یہ پڑھنا ہے، جتنا پڑھ، جتنا حد تک پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، یہ تیری ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ کے حساب سے 6 گھنٹے کا کام وہ 6 منٹ میں لے آئے، پورے 24 گھنٹوں کا کام تو 1 گھنٹے میں کر لے۔ آپ اسے لیٹ لطیف نہ بنائیں، اسے آزاد چھوڑیں، اور اس کو یہ نہیں بولیں کہ اس راستے سے پڑھو نا، آپ اس سے نتیجہ دے دو کہ بس مجھے یہ جو چیز ہے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو کمپاؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کے بارے میں مجھے سمجھا دو۔ تو بچہ خود ہی کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، اور آزادی کے ساتھ کام کرے گا۔ اور ایک چیز اور جاتے جاتے
یہ ایک جنگ ہے اور کہیں اس میں کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو بچوں کی ٹریننگ کے لیے سب سے بڑا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ صرف ماں باپ کو ہی کرنا چاہیے. اسکول اتنا مددگار اب رہا نہیں ہے. ہم خاص طور پہ پاکستان کا اسکول جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے اتنا مددگار نہیں ہے. نہ وہ ٹیچر اتنے مددگار ہیں. انسان ہی اپنے بچے کو اچھے سے پڑھا سکتا ہے. تو پہلی توجہ یہ ہے کہ آپ خود قابل ہو جاؤ، کیونکہ آپ خود قابل نہیں ہو تو آپ چیختے ہو، چلاتے ہو، بولتے ہو اس طرح کرو اس طرح کرو، اور اپنے ناکام خوابوں کی بچوں میں تعبیر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس مشورہ صرف یہی ہے کہ آپ نے تو پابند زندگی گزار دی، چیخ چلا لیے، جو اچیو کرنا تھا اچیو کر لیا، جو درخت کو کھاڑنے تھے وہ کھاڑ لیے، جو پہاڑ ہلانے تھے ہلا دیے. اب یہ بچوں کا زمانہ ہے، یہ نئے بچے ہیں. یہ جو آپ کا جو انٹلیکٹ لیول ہے یہ ان بچوں کا کامن سینس ہے، کیونکہ یہ آپ سے آگے کے انسان ہیں اور آپ کا وزڈم لے کے آگے بڑھیں گے. یہ آپ سے زیادہ آگے کے ہیں اور آپ سے زیادہ ذہین ہیں. تو ان پر اپنی چیزیں مت تھوپیے. تعلیم کا اتنا بخار ان پہ نہیں لا دیے، کیونکہ اتنے عرصے سے تعلیم اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے ان بچوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں آج ملک کس جگہ پہ آیا ہے. تو ان کو آزاد چھوڑ دو، تو تبھی یہ جوان جو ہے یہ پیروں کے استاد ہوں گے اور نئے زمانے سر کریں گے اور نئی کہکشائیں دریافت کریں گے اور اس ملک کی کیا پوری دنیا کی قسمت بدل دیں گے. لیکن ان کو اپنی قسمت کے ساتھ آزاد اڑنے تو دیں، پھر ان کی پرواز بھی دیکھیے گا. بہت شکریہ.